أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ یہ براہ راست ایک پروگرام کر رہے ہیں آپ ہمارے عمران خان وزیر اعظم پاکستان، لوگوں کے جو گریوینسز ہے ان کو سننے، تو اس میں ایک کال تو آیا تھا اس کا اپنا ہمارے مریم، جائلی مریم کا، جس نے بھول کر بھی کبھی سچ نہیں بولا، جعلی کارروائی، جعلی زبان، جھوٹ، وہ تو اس کو تو دفع کرو، وہ تو میرے خیال میں 134 ممالک میں جھوٹی مکار رنڈی عورت پہ مشہور ہے۔ لیکن ایک کال میں نے سنا اس کا حضرت مولانا مولوی فضل الرحمان ڈاکٹر صاحب کا، جو کہتے ہیں کہ لبادہ پہنا ہے تو یہ لبادہ اتارو۔ مولوی صاحب، ادب سے گزارش کرتا ہوں، آپ 5 سال پختونخوا کے پی کے جو کے پی کے پہ اپنی حکومت کی ہے، عوام کے لیے اور اسلام کے لیے آپ نے کیا کچھ کیا ہے، ذرا بتا دیں۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ 10 سال تک کشمیر کمیٹی کے چیئرمین، وہ آپ کا پوسٹ ایکول ٹو ایک منسٹر تھا وفاقی وزیر کا، مکمل مراعات آپ لے رہے تھے۔ آپ نے کشمیر کے لیے کیا کچھ کیا ہے۔ آپ کے ہوتے ہوئے یہ سلیم صافی نے آپ سے ایک انٹرویو بھی لیا کہ آپ تھے اور آپ نے دستخط بھی کر دیے ختم نبوت کے معاملے پر کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، اس کو اومٹ کرو۔ آپ نے اس پہ دستخط بھی کیے تھے، لیکن جب سلیم صافی نے پوچھا کہ تم ایسے غلط حکومت کے ساتھ کا حصہ کیوں رہے ہو، تو آگے چلو۔ اچھا، پھر ایک دن ثنا بچا نے آپ سے کچھ کوشچن کیے تھے، سوال کیے تھے۔ آپ نے کہا کہ تمہیں کس نے بھڑکایا ہے کہ مجھے ڈیزل کہتے ہو، مجھے وغیرہ وغیرہ، لسی مولانا لسی کہتے ہو، کس نے بھڑکایا ہے؟ کسی نے نہیں بھڑکایا، حق کی بات کر رہی تھی وہ سلیم صافی بھی۔ تو آپ نے کہا کہ عمران خان، آپ نے جو لبادہ پہنا ہے، اب بتاؤ، ایک ایک گن کر بتاتا ہوں۔ میرا بھتیجا، اس کو کینسر ہوا تھا، وہ ہم لے کر گئے شوکت خانم، جو آپ نے بنوایا ہے، وہ مولوی صاحب نے بنوایا ہے۔ اس میں کافی پیسے اس نے دیے ہیں، پتہ نہیں 32 ارب کرب روپے اس نے دیے تھے بنوانے میں۔ وہ ہم نے وہاں پہ ایڈمٹ کیا، تقریباً 37 لاکھ روپے شوکت خانم کا خرچہ آیا ہے، مفت، فری آف کاسٹ اس کا علاج ہوا ہے۔ میرے خاندان کے 250-300 ووٹ بنتے ہیں، کس کو دیں گے ہم؟ عمران خان کو۔ اچھا، اس کے بعد اس نے ہر شہر میں لنگر خانے کھول دیے ہیں، اس میں فٹ پاتھ پہ سونے والے جا کر سوتے ہیں، اور وہاں پہ اعلیٰ قسم کا کھانا بھی ملتا ہے، کھاتے ہیں۔ آپ نے کیا ہے؟ چلو، آپ ہمارے عالم دین ہے، پوچھتا ہوں، آپ نے کبھی
سوچا بھی ہے کہ کوئی بھوکا نہ سوئے؟ نہیں. ہم نے کہا کہ میں بھوکا نہ سوؤں، مجھے بھوکا مت رہنے دو. آپ نے ایک بھائی کو امریکہ میں تراویح پڑھانے کے لیے بھیجا تھا، حالانکہ اس کو چھٹی نہیں ملی تھی، پاور ڈیو پہ وہ چلے گئے، لیکن وہ ڈالر کما کر لائے. مولانا، مولوی محترم و معزز و القابات والمحمول، وہ کیا گیا تھا رحمان. ایک بھائی کو تم نے کمشنر، ڈپٹی کمشنر وغیرہ کمشنر وہ بنوا کے رکھ چھوڑے. آپ نے دوسرے بھائی کو وہ 19-22 گریڈ میں پہنچا دیا. بتائیں منصب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھے ہوئے کسی شخص نے ایسا کیا ہے؟ نہیں کیا ہے. میں آپ کو ایک بتاتا ہوں، میں آپ کا نہیں، میں مرحوم مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ تعالی کا فین ہوں. کبھی ایک پیسہ اس نے کہا کوئی گاڑی گورنمنٹ کا استعمال کیا یا چورایا؟ بینک اکاؤنٹ میں اس کے پیسے تھے کروڑوں اربوں. اسلام آباد میں، دبئی میں ان کا کاروبار تھا نہیں. وہ خالی ہاتھ آیا تھا وزیر اعلیٰ اور خالی ہاتھ چلے گئے. لیکن آپ نے کہا کہ نہ بھئی ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ نے وہ کر دکھایا کہ مولوی تو کیا، کوئی کافر بھی نہیں ایسا ظلم کر سکتے. گورنمنٹ کے 12,000 کنال زمین الاٹ کیا ہے. آپ کے اسلام آباد جی سیکٹر میں بنگلہ، وہ دوسرے سیکٹر میں بنگلہ نہیں، جریب سے بھی 4 کنال تک بنگلے ہیں آپ کے. تو میں یہ ہوں کہ عمران خان کو اگر ہم ولی اللہ کہہ دیں تو غلط نہیں ہوگا. کیوں؟ وہ کہتا نہیں ہے، حرام نہیں کہتا ہے. وہ 24 گھنٹے دن رات وہ عوام کی خدمت کے لیے جاگتا رہتا ہے. اور آپ کی باتوں سے یا جو وہ ہے وہ کیا کہتے ہیں، سورج کو آپ اگر انگلی ایسا کریں تو سورج وہ چھپتا نہیں آپ کی انگلی سے، اس کی مثال سورج کی ہے. تو آپ بھی عالم دین ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم فلانا خواصہ آپ کی بے عزتی کرتے ہیں یا کچھ اور. لیکن جو کچھ آپ نے کیا ہے اور کر رہے ہیں، ابھی چوروں کو، صرف چوروں کو، ڈاکوں کو، جنہوں نے پاکستانی ہمارے غریب عوام کا پیسہ چورا کے لندن، دبئی، انڈیا میں وہ کارخانے لگے، ہمیں بھوکا چھوڑا ہے، ننگا چھوڑا ہے. آپ جا کر ان کو بچا رہے ہیں. یہ بچہ جانتا ہے کہ یہ مولانا صاحب جو ہے ان سے 2 چوروں کو بچاتا ہے، اس لیے کہ وہ تیسرا نمبر آپ کا ہے. آپ نے تو بھی حساب دینا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی بڑے آدمی ہے نہیں کہ آپ نہیں آئیں گے، نیب میں نہیں جاؤں گا، نیب کو نوک پر رکھوں گا، اٹھاؤں گا. آپ کے سارے لوگ 70% آپ سے مخالف ہو گئے ہیں، 60%، اور یہ باقی 25-30 عنقریب ہونے والے ہیں. تو یہ ہے کہ آپ بھی حساب دیں اور جو قوم کا کایا ہے اس کو واپس کر دیں، اور زرداری اور نواز شریف کو جو ہے نا ان 2 کتوں خاندانوں کو آپ چھوڑ دیں اور صحیح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی کے وارث بنیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.